إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. ابواب العیدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العیدین، دونوں عیدوں کا یعنی دونوں عیدوں میں کیا کرنا چاہیے. باب فی العیدین والتجمل فیہ، عیدوں کے بارے میں اور اس میں زینت کرنا، تجمل تجمیل خوبصورت ہونا یا زیب و زینت کا بندوبست کرنا یا اہتمام کرنا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبۃ من استبرق، لے لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبہ چغا من استبرق، موٹے ریشم کا. قرآن میں یہ لفظ آتا ہے. تباع فی السوق، جو بازار میں بیچا جا رہا تھا. فاخذها فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتع هذه، آپ اس کو خرید لیں. تجمل بها للعید والوفود، آپ اسے عید کے دن پہن کر اور وفد کے آنے کے موقع پر پہن کر زینت اختیار کریں، خوبصورتی اختیار کریں، تجمل جمیل ہو جائیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، تو ٹھہرے رہے عمر جب تک اللہ نے چاہا کہ ٹھہرے، یعنی کچھ دیر ٹھہرے رہے. ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباج، جو ریشم کی ایک اور قسم ہے، اس کا ایک ریشمی چغا جو تھا وہ حضرت عمر کو بھیجا. فاقبل بها عمر فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. فقال یا رسول اللہ انک قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وارسلت الی بهذه الجبہ، اور آپ یہ جبہ مجھے بھیج رہے ہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا، تبیعها، اس کو بیچ ڈالو، وتصیب بها حاجتک، اور اسے اپنی ضرورت پوری کرو. یعنی ضروری نہیں کہ خود پہنو، کسی کو دے دو، بیچ دو، کچھ کر لو. تو انہوں نے کیا کیا تھا پھر؟ وہ مکہ میں اپنے ایک مشرک دوست کو بھیج دیا تھا. یعنی بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورتی اختیار کرنا عید کے دن تو اچھا ہے، لیکن مردوں کو عورت نہیں بن جانا چاہیے. باب الحراب والدرق یوم العید، عید کے دن حراب، برچیاں لے کے جانا، والدرق، اور ڈھالیں لے کے جانا. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدی حدثه ان عروة ان عائشة قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وعندی جاریتانی، اور میرے پاس دو بچیاں تھی. تغنیانی بغناء بعاس، وہ گانے گا رہی تھی گانا بعاس کے دن کا. یہ جنگ بعاس ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، 120 سال جاری رہی تھی. دو بھائی تھے اوس اور خزرج، کسی بات پہ لڑ پڑے، ایک دو دن نہیں 120 سال تک پھر ان کے قبیلے جو تھے وہ لڑتے ہی رہے.
ایک دوسرے کے دشمن رہے، یعنی بار بار وہ جنگ بھڑک اٹھتی، اور اس میں شاعروں نے بڑی آگ بھڑکائی شعر کہہ کہہ کے، اور اس میں بڑی بہادری کے کئی شعر تھے اور کچھ اس قسم کے. تو کچھ بچیاں جو تھیں وہ جنگ بعاث کے شعر پڑھ رہی تھیں. فاستجع علی الفراشی، تو آپ بستر پہ لیٹ گئے. وحول وجہہ، اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. وجاء ابو بکر، تو ابو بکر آئے. فانتہرنی، انہوں نے مجھے جھڑکا. کس کو؟ حضرت عائشہ. بیچاری کی شامت آئی رہتی تھی. وقال مزمارۃ الشیطان، کہ شیطان کا آلہ. مزمار باجا. اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ راگ باجا ہو رہا ہے. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. کن کی طرف؟ حضرت ابو بکر کی طرف. فقال، تو فرمایا، دعہما، ان کو چھوڑ دو، گانے دو. فلما غفلا غمزتہما، پھر جب حضرت ابو بکر کسی دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا. فخرجتا، تو وہ دونوں چلی گئیں. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا اب جاؤ. وکان یوم عید، اور یہ عید کا دن تھا. یلعب فیہ السودان، جس دن حبشی لوگ کھیل کھیل رہے تھے. بالدرق والحراب، بھالوں اور ہتھیاروں کے ساتھ. فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. واما قال، یا انہوں نے کہا، تشتہین تنظرین، کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو کھیل کو؟ یعنی اس دن تماشا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ تم بھی دیکھو گی؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھوں گی. فاقامنی وراءہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. خدی علی خدیہ، میرا گال آپ کے گال پر تھا، یعنی کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا. تو پیچھے سے جب سر رکھیں تو یعنی حضرت عائشہ کا گال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گال ساتھ مل گیا. وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، دونکم یا بنی ارفدہ، کہ اے بنو ارفدہ کھیلتے جاؤ، کھیلو کھیلو. بنو ارفدہ ان کا یعنی حبشیوں کا نام لیا آپ نے. حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی. قال حسبکی، تو آپ نے پوچھا تمہیں کافی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فاذهبی، تو اچھا چلی جاؤ. یعنی جب میں تھک گئی دیکھ کے کھیل تو آپ نے کہا جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ. اس حدیث سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بعث کا قصہ گانے والی لڑکیوں کو منع نہیں کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو پہلے پڑھنی تھی. یعنی گانا لفظ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر خرافات جو ہے وہ گانی جائز ہے اور ہندوؤں کے الفاظ میں یا ان کے گانے جو ہیں وہ ہم اپنا کلچر بنا لیں. نہیں، اس میں بھی سلیکشن ضروری ہے کہ ہم جو گا بھی رہے ہیں تو کیا گا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا، یا اس میں جاہلیت کی بو نہیں آتی، یا دوسری قوموں کے رسم و رواج کی وہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کھیل کود دیکھنا دکھانا یعنی جو عام دنوں میں نہیں ہوتا تو اس دن یعنی انجوائے کرنے کا دن ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اسلام کی وسعت، کہ کھیل کود کے دن کھیلنا بھی چاہیے. کیونکہ اگر کھیل کود کے دن بھی آپ کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت بڑائی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان آرام بھی کیوں کرتا ہے، یعنی سونے کے وقت میں سونا عبادت ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سونے کے وقت میں جاگیں اور جاگنے کے وقت میں پھر سو جائیں، یہ غلط ہوگا. اسی طرح اگر کام کا وقت ہے تو آپ کھیل میں لگ جائیں، یہ غلط ہے. اور اگر کھیل کا وقت ہے تو آپ کہیں نہیں جی میں تو بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں تو کھیلنا پسند ہی نہیں کرتی اور آج بھی میں تو کام ہی کروں گی. نہیں، آپ اس میں کیا کریں، آپ کھیلنے کے وقت کھیل بھی لیں، کیونکہ وہ کھیل کود اور وہ تفریح جو ہے وہ آپ کو تازہ دم کر دے گی. کس کے لیے؟ پھر عبادت کے لیے اور پھر اچھے کام کرنے کے لیے. یعنی دین ایک اعتدال کا دین ہے جس میں ہر چیز اپنے وقت اور موقع پر کرنا جائز ہے. بے وقت اور بے موقع اور بے کار اور لغو جو ہے اس کی بہرحال گنجائش نہیں. باب سنت العیدین لأہل الاسلام، باب دونوں عیدوں میں مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی زبید قال سمعت الشعبی عن البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی. پھر عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کے فرمایا کہ آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر جائیں گے پھر قربانی کریں گے. فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. زندگی سے لے کے موت تک، جینے سے مرنے تک ہر کام ہمیں بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر اور ثواب کا باعث ہے. اور ایک خاص طریقے کے مطابق کر کے اس تہذیب اور اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جو شاید ہم اپنے اپنے رسم و رواج اور اپنے اپنے طریقوں میں یہ چیز نہ لا سکتے تھے. پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ ہر معاملے میں رہنمائی دی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے نام، لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. یہی ہے اسلام کا ایک تعارف، یہی ہے دراصل مسلمان ہونا، کہ ہر موقع پہ ان چیزوں کو دیکھنا کہ ہمیں اس جگہ پہ کیا بتایا گیا اور کیا سکھایا گیا.
حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار، کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے اور میرے پاس دو بچیاں انصار کی بچیوں میں سے بیٹھی ہوئی تھی، تغنیان گانے گا رہی تھی، مما تقاولت الانصار، ان میں سے جو انصار نے کہہ رکھے تھے شعر، تقاولت یعنی جو شعر انصار کے تھے، یوم بعاثہ بعاث کے دن، قالت کہنے لگی ولیستا بمغنیتین، اور وہ دو بچیاں جو تھیں وہ گلوکارہ نہ تھیں، فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ابی مزامیر الشیطان، کیا یہ شیطان کے باجے بجا رہی ہو، فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کے دن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ان بچیوں کو گانے دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، عید اور شادی کے موقع پر بھی گا سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے گانے چھوڑ کے اپنے ایجاد کریں، اپنا دماغ استعمال کریں۔ باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، باب الاکل کھانا، یوم الفطر عید الفطر کے دن، قبل الخروج نکلنے سے پہلے، عید الفطر پڑھنے سے پہلے کھانا بھی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سعید بن سلیمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات۔ انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلتے تھے فطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن، حتیٰ یہاں تک کہ یأکل آپ کھا لیتے، کیا، تمراتن کچھ کھجوریں، یعنی میٹھا کھا کے نکلتے تھے، مراد یہ ہے، اور ہم سویاں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں۔ وقال مرجع بن رجا، اور مرجع بن رجا کہتے ہیں حدثنی عبید اللہ بن ابی بکر قال حدثنی انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، کہ آپ انہیں وطر کی تعداد میں کھاتے تھے، آڈ نمبر پہ کھاتے تھے۔ اب رمضان میں بہت کھجوریں جمع ہو جائیں گی، لہٰذا ساری افطاری پہ نہ ایک دن پہلے ختم کر دیں کہ آج آخری روزہ ہے اس لیے ساری کھجوریں کھا لیں، کچھ عید کے صبح کے لیے بھی رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ سیویاں پکانے میں لگ گئے تو عید کی نماز رہ جائے گی۔ باب الاکل یوم النحر، قربانی کے دن کھانا، واپس آ کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سے کھاتے تھے، لیکن اگر کوئی صبر نہ کر سکے اس وقت تک تو کچھ اور بھی کھا سکتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ صحابیات اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی کہ نہیں نماز پڑھ کے ہی پلائیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے، ہم بھی نہیں کھائیں گے اور تمہیں بھی نہیں کھلائیں گے، لیکن اگر وہ اتنا روئیں کہ نماز نہ پڑھنے دیں تو پھر پلا دیں۔ وہ روزہ کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ جس طرح رمضان کا روزہ ہوتا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد بن سیرین عن انس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، ذبح کر دیا، اسے چاہیے کہ پھر کرے، فلیعد اعادہ کرے۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال کہنے لگا ھذا یوم، یہ تو وہ دن ہے، یشتہی فیہ اللحم، جس دن گوشت کی اشتہا ہوتی ہے، یعنی گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے۔ وذکر من جیرانہ، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا، فکأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا سمجھا۔ قال وعندی جزعۃ، اور کہا کہ میرے پاس ایک بچیا ہے، احب الی من شاتی لحم، مجھے زیادہ پسند ہے 2 بکریوں کے گوشت سے، یعنی 2 بکریوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند بچی ہے۔ فرخص له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کو وہی بچیا قربان کرنے کی اجازت دے دی۔ فلا ادری، تو کہتے کہ میں نہیں جانتا، ابلغت رخصت من سواہ ام لا، کہ یہ رخصت اوروں کے لیے ہے یا نہیں، یعنی یہاں پر اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مبہم بات ہے کہ کیا آپ نے صرف اسی کو اجازت دی تھی کہ اچھا تم پہلے کر کے آگے ہو تو کوئی بات نہیں، یا یہ سب کے لیے ہے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے، اگلی حدیث کو مزید واضح کر دے گی۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن الشعبی عن البراء بن عازب قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، کب؟ یوم الاضحیٰ، عید کے دن، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فقال من صلی صلاتنا، آپ نے فرمایا جو ہماری نماز جیسی نماز پڑھے، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری قربانی جیسی قربانی کرے، فقد أَصَابَ النُّسُكَ، تو گویا اس نے قربانیوں کو پا لیا۔ وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر لے، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو وہ نماز سے پہلے ہے، وَلَا نُسُكَ لَهُ، اور اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ فقال ابو بردہ بن نیار خال البراء، حضرت برا کے ماموں ابو بردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے تو اپنی نماز سے پہلے ہی بکری قربان کر لی، وعرفت
ان الیوم یوم اکل و شرب، اور مجھے پتا تھا یا میرا خیال تھا کہ یہ دن تو کھانے پینے کا ہے. واحببت ان تکون شاتی اول شاۃ تذبح فی بیتی، اور میں نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں جو قربانی ہو وہ میری ہی بکری کی ہو. فذبحت شاتی، تو میں نے اپنی بکری ذبح کر لی. وتغدیت، ناشتہ کیا. قبل ان آتی الصلاۃ، اس سے پہلے کہ میں نماز پڑھنے آؤں، یعنی اندھیرے میں ہی سب کچھ کر لیا. قال شاتک شاۃ لحم، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری بس گوشت کی بکری ہے، یعنی عام گوشت بنا ہے اس سے. فقال، تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ فإن عندنا عناقا لنا جزعة هي احب الی من شاتین. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال کی بچیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے. افتجزی انی، کیا وہ مجھ سے پوری ہو جائے گی، یعنی میری طرف سے اس سے قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی بکری تو میں کر چکا ہوں، اب ایک بچیا کھڑی ہے، اگر میں وہ کر دوں تو کیا ہو جائے گا ایسے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ کفایت نہ کرے گی. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چل 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو آپ نے اس کو کیا حکم دیا؟ دوبارہ قربانی کرو. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس شخص کے پاس اب دوبارہ قربانی کرنے کے لیے جو تھی وہ مکمل قربانی نہ تھی بلکہ چھوٹی تھی، بچیا تھی، کیونکہ قربانی میں بکری کا دوسرے سال میں لگا ہوا ہونا ضروری ہے، اور 1.25 سال یا 1.5 سال کی بکری جو ہے وہ اس عمر کو پہنچتی کہ جس کی قربانی کی جا سکے. اس سے پہلے چھوٹی جو ہے اس کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ کچھ دانتوں کا بھی حساب ہوتا ہے، کتنے دانت اگ چکے ہوں. تو اب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ہاں تم چونکہ ایک پہلے کر چکے اور اب دوبارہ کرو، لیکن کسی اور کے لیے اجازت نہیں، یہ رخصت تمہارے لیے خاص ہے. پیچھے میں آیا تھا نا کہ پتہ نہیں اس کے لیے خاص تھی کسی اور کے لیے، تو وہ صرف انہی کے لیے خاص تھی. کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی دوبارہ کرائی لیکن وہ مکمل جانور نہیں تھا، تو کم جانور کا بھی کرنے سے ادا ہو گئی، لیکن آپ نے سب کے لیے اس کی اجازت نہیں دی. باب الخروج الی المصلی بغیر ممبر، بغیر ممبر کے عیدگاہ کی طرف جانا. یعنی عید چونکہ شہر سے باہر پڑی جاتی کھلی جگہ پہ، اور وہاں پر تو ممبر لگائے جانے مشکل ہے یا تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ ممبر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن اسلم عن ایاز بن عبد الله بن ابی سرح عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور اضحیٰ کے لیے نکلتے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف. فاول شیء یبدأ به الصلاۃ، تو پہلی چیز جس سے آپ ابتدا کرتے وہ نماز تھی. ثم ينصرف، پھر آپ سلام پھیر جاتے. فیقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے. والناس جلوس، لوگ بیٹھے ہوتے. علی صفوفہم، اپنی صفوں میں، یعنی خلط ملط نہیں ہوتے تھے، گڑبڑ نہیں مچا دیتے تھے، بلکہ نماز کے بعد کیا ہوتا، لوگ اپنی اپنی صف پہ بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. فیعظہم، ان کو نصیحتیں کرتے. ویوصیہم، وصیتیں کرتے. ویأمرہم، اور ان کو حکم دیتے. فإن کان یرید ان یقطع بعثا قطعہ، پھر اگر کسی لشکر کو بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو بھیجتے. بعث یعنی لشکر مراد ہے، یعنی کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو روانہ کرتے. او یأمر بشیء امر بہ، یا آپ کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے. ثم ینصرف، پھر آپ چلے جاتے، کیونکہ ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا تھا. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ اہم اعلان وہاں پر کر دیا کرتے تھے. فقال ابو سعید فلم یزل الناس علی ذلک، ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگ اسی حال پر رہے. حتی خرجت مع مروان، یہاں تک کہ میں مروان کے دور میں، مروان مدینہ کا حاکم تھا، ان کے ساتھ نکلا. وہ امیر المدینہ، اور وہ مدینہ کا امیر تھا. فی اضحی و فطر، یاد نہیں یا تو عید الاضحیٰ تھی یا فطر. فلما اتینا المصلی، جب ہم عیدگاہ کے پاس آئے. اذا ممبر بنا ہو کثیر بن السلط، تو دیکھا کہ کثیر بن سلط نے ایک ممبر بنا دیا. یعنی پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، مروان نے ایک اور رسم نکالی کہ ممبر بنوا لیا. فاذا مروان یرید ان یرتقیہ قبل ان یصلی، تو میں نے دیکھا کہ مروان اس پہ چڑھنا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی، یعنی خطبہ دینا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی. فجبستہ بثوبہ، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے کپڑے سے کھینچ لیا. فجبدنی، تو اس نے بھی مجھے کھینچا، یعنی ذرا کھینچا تانی ہوگی. فرتفع، لیکن چڑھ گیا. فخطبہ، خطبہ دیا. قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے بدل ڈالا سب کچھ. فقال ابا سعید قد ذهب ما تعلم، مروان نے کہا ابو سعید جس زمانے کو تم جانتے ہو وہ چلا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، میں نے کہا کہ خدا کی قسم جس زمانے کو میں جانتا ہوں وہ اس زمانے سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا، یعنی یہ جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون، وہ کہنے لگے کہ بے شک لوگ نہ بیٹھا کرتے تھے، لنا ہمارے لیے، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فجعلتها قبل الصلاۃ، تو میں نے اس کو نماز سے پہلے ہی کر دیا.
اس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا تھا. مروان نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی تھی اس کی وجہ سے لوگ نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لیتے، بات نہیں ان کی سننا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک نماز شروع نہیں ہوتی تو لوگ جائیں گے نہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خطبہ ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں. تو یہ ترتیب انہوں نے بدلی جو کہ سنت کے خلاف تھی. لیکن افسوس کہ اب بھی بعض جگہوں پہ حضور کی سنت کو فالو نہیں کیا جاتا، مروان کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ مجبوریاں بھی مروان جیسی ہیں. سوال ہے، کتاب الجمعہ میں ہم نے پڑھا کہ جب امام خطبے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لیٹ نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقون میں شامل نہیں ہوتے، اجر کے لحاظ سے وہ نہیں ہوتے جو فالسابقون السابقون ہوتے ہیں. یعنی باقی نماز تو ہو جاتی. مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کلاس میں ایک شخص فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب فیل ہیں، وہ بھی پاس ہیں لیکن وہ صرف پاس ہیں، جبکہ ان کو ایک خاص درجہ اور مقام ملا ہے. باب 594 حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے کھیت میں چکندر بوتی، جمعہ کے دن وہ چکندر کی جڑیں نکال کر پکاتی، صحابی اس کے کھانے پر ہر جمعے کو انتظار کرتے. آپ نے کہا وہ عورت اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی کمائی میں سے یہ نیک کام کرتی تھی، وہ اپنے خاوند سے بھی مانگ کر بغیر محنت کے یہ کر سکتی تھی، مگر عورت کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کما کر کام کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا جو مال اس کے خاوند یا باپ کا ہو کیا وہ اس کا نہیں ہے، اور کیا اس مال میں سے وہ صدقہ خیرات کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کیا اسے خود کما کر ہی دینا ہوگا ورنہ اس کا صدقہ یا خیرات نہیں ہوگی، جبکہ عورت گھر کی ذمہ داریوں میں سارا دن مصروف رہتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے ضرور باہر نکل کر کمانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کر کے نیکی کما سکے. میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی تفسیر سے شامل ہو گئی ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ عورتیں بھی جو ان کا ذاتی مال ہے اس میں سے بھی صدقہ خیرات کیا کریں. عموماً عورتیں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ عورت کا ذاتی مال جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ گھر سے باہر نکل کر کما کے لاتی ہے، اس کے ذاتی مال کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو شادی کے موقع پہ جو مہر ملتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے، اس میں سے وہ جو خرچ کرے گی وہ اس کے اپنی طرف سے صدقہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح تحفے تحائف کی شکل میں جو مال اس کے پاس ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا دوست کی طرف سے، کسی کا بھی جو گفٹ ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہیز بھی دیا جاتا ہے، تو جہیز میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی عورت کا ذاتی مال ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض عورتیں شادی کے موقع پر ماہوار جیب خرچ لکھواتی ہیں. کئی علاقوں میں خاص طور پہ رواج ہے کہ جی مہینے کا کیا ملے گا عورت کو، وہ مہر کے ساتھ ایک رقم باندھ دی جاتی ہے، جی 500 1000 یا کچھ، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا ذاتی مال ہوگا جس میں سے وہ جتنا خرچ کرے گی اس کو ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو روزمرہ شوہر گھر کی ضروریات میں خرچ کرنے کو دیتا ہے تو اس میں سے عورت اگر گھر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے. اور یہ اس حد میں ہے کہ جس سے وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے باہم مشورے کے ساتھ وہ خرچ کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک اور حدیث آئے گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جب شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرتی ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا ذاتی مال کا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا، اس سے یعنی دوسرے درجے پہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ براہ راست اس کو خرچ نہیں بھی کر رہا ہوتا، پھر بھی جب عورت اس کے مال میں سے کرتی ہے یا باپ کے مال میں سے کرتی ہے اس کی رضامندی، اور رضامندی سے مراد نہیں کہ ایک ایک پیسے کا پوچھا جائے، رضامندی یہی ہے کہ شوہر گھر سے جا رہا ہے اور بیوی کو کچھ پیسے پکڑا کے جا رہا ہے کہ یہ گھر کے لیے استعمال کر لو، تو اس میں سے عورتیں عموماً تھوڑی بہت بچت کر لیتی ہیں. جس طرح حضرت عمر کی بیوی نے بچت کر کے وہ میٹھا پکا لیا تھا تو انہوں نے کہا لاؤ یہ بھی واپس کرتے ہیں بیت المال کو، یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں سے دے دیا گیا آپ اس میں سے چھوٹا موٹا کر سکتے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے جس سے گھر کے ایک بڑے مفاد پہ زد پڑتی ہو وہ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک شوہر سے واقعی پوچھ نہ لیا جائے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے تو اگر کسی عورت کے پاس صلاحیت ہے تو وہ دونوں طرح کام کر سکتی ہے، گھر میں بھی کر سکتی ہے، باہر بھی کر سکتی ہے بوقت ضرورت. اس میں آپ پیچھے حدیث پڑھ ہی چکے ہیں کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر کچھ کاموں کے لیے تو شوہروں کو کہا گیا کہ وہ منع بھی نہ کریں، اور حضرت عمر باوجود پریشان ہونے کے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ نہیں منع کر سکتے.
پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام گھر سے نکل کر کیا جائے تو کام ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سے ہنر ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں. ہماری خواتین عموماً گپ بازی میں ادھر ادھر وقت ضائع کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس سے ان کی پرسنل ارننگ ہو کچھ، اور اس میں اسلام منع نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی وہ اسی طرح کو کام کاج کیا کرتی تھی. اس کام کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کی اصل مہارت کیا تھی، لیکن صناع عورت تھی، یعنی کاریگری کرتی تھی کسی قسم کی. اب یہ کہ وہ ایک دن صدقے کی خطبہ سن کر آئیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے، میری سب کچھ تم لے جاتے ہو، تو میں اب کہیں باہر دوں گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، تم ہم پر ہی خرچ کرو تو تمہیں زیادہ ثواب ہوگا. کہنے لگی نہیں، اب میں نہیں کروں گی جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں. لہٰذا وہ پوچھنے کے لیے گئیں تو شرم آئی. دروازے پہ بلال ملے تو کہتی ہیں ذرا ان کو بتاؤ کہ کیا عورت اگر اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے اپنے مال میں سے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور میرا نام نہ بتانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال گیا تو آپ پوچھتے ہیں کون ہے پوچھنے والا؟ تو حضرت بلال بھلا کیسے نہ بتائیں، وہ کہتے ہیں زینب ہے. کہتے ہیں کون سی زینب ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اگر وہ گھر میں خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی ایک صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں عورت تم کام چھوڑ دو اور میاں کو کرنے دو. ظاہر ہے کہ اگر میاں کے پاس کام نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں عورت کے پاس کام ہے، تو اس میں اگر عورت خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مرد پہ تو خرچ کرنا فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کام اگر آپ کو کوئی کرنا آتا ہے یا آپ اہل ہیں کام کرنے کے تو گھر سے نکل کر بھی کرنا چاہیے. لیکن جو عورتیں کوئی کام نہیں، میں نے تو دیکھا وہ بھی بہت بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، باقاعدہ ہر روز جا کے دکانوں پہ ونڈو شاپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، خواہ کچھ نہ بھی خریدنا ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کرے اور پھر نیکی کمائے. یہ ہے کہ جو اس کے پاس آ جائے، جیسے میں نے بتایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ ولا سؤال فخذہ وتمولہ، کہ جو بغیر مانگے تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو لو اور اس کو اپنا مال سمجھو. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. جمعہ کے دن ڈیوریشن جمعہ کی فجر سے مغرب تک ہے یا پھر عشاء تک واضح کر دیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا جیسے سورج کے نکلنے سے ہوتی ہے شمسی کیلنڈر میں، اسی طرح لونر کیلنڈر میں مغرب سے ہو جاتی، یعنی جب چاند نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے دن کی ابتدا ہو جاتی. لہٰذا وہ رات جو جمعے کے دن سے پہلے آتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ رات اور وہ دن جو ہے اگلی مغرب تک وہ جمعہ شمار ہو جائے گا. اگلا سوال ہے اگر ہم جمعرات کو مغرب کے بعد جمعے کے دن کے نہانے کی نیت کر لیں تو کیا جمعہ کا جو نہانا ہے اس کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ ہمیشہ صبح صبح گھر سے یہاں آنا ہوتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن صبح نہا سکے. انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا جو ہے وہ چاند کے نکلنے کے وقت یعنی مغرب کے ساتھ ہی ہو جاتی. تو اگر آپ صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں نہا سکتے تو رات کے کسی حصے میں نہا کر بھی انشاءاللہ وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے. اصل میں جو لیل کا لفظ آتا ہے عربی میں اس میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہاں بھی یہ جب بولتے ہیں نا کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے تو اس کی بجائے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ اتنی راتیں میں نے وہاں گزاری، تو وہ رات کا لفظ بول کے دن مراد ہو جاتا ہے، دن کا بول کے رات بھی مراد ہو جاتی ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں تو کتنے آپ بولتے ہیں 24 آورز کہتے ہیں، تو لیکن وہ سارے کے سارے ڈے میں تو نہیں آتے، نائٹ بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. لہٰذا یوم اور لیل بول کے دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے نہائیں گے کہ جمعے کے لیے ہم نہا رہے ہیں تو ثواب ملے گا. باب 598 میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اور اگر 2 نہ پڑھ سکے تو 1 رکوع اور 2 سجدے کر لیے جائیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اگر 2 نہ پڑھی جا سکے، کیونکہ صلاۃ خوف جو ہے وہ بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اس میں طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اکٹھا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدھے لوگ 1 رکعت پڑھ لیں، امام وہی ہوگا اور وہ پھر چلے جائیں اور اپنی الگ پڑھ لیں، اور باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور امام سلام پھیر لے گا اور وہ کھڑے ہو کے اپنی دوسری بھی مکمل کر لیں گے. اور اس کے علاوہ بھی طریقے آتے ہیں صلاۃ خوف پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ ایسی کوئی حالت ہم پہ آئے کہ ہم کو یہ پڑھنا پڑے. واضح کچھ چیزیں مزید جو سوال کی تھیں. صلاۃ الکسوف خسوف الگ ہے، جو گرہن ہونے کی نماز ہے وہ الگ ہے. یہ صلاۃ الخوف الگ ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ زندگی کا خطرہ ہو، جنگ میں ہو. جی نہیں، 2 رکعت 2 رکعت. ٹھیک. اچھا، صلاۃ العیدین ہم نے شروع کی
تو آپ کو یاد آئے عید آنے والی ہے، ظاہر ہے رمضان آنے والا ہے تو پھر عید بھی آنے والی ہے الحمدللہ. عید کی نماز سب پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی نماز پہ جانے کا بہت زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے اس کی تاکید کی ہے. تو اب تک جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں اس میں عید کے موقع پر تجمل کے بارے میں کیا بات سمجھے آپ؟ کیونکہ یہاں حدیث میں تجمل کی بات آئی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ خاص ایک طرح سے کریکشن بھی کی ہے. ہاں لا خلاق له وہ تو ہے. تو ہم کیا کہیں کہ عید کے مطلب عید کے موقع پہ ہمیں بس کوئی خاص اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، پہننے چاہیے اعتدال اور حدود کے ساتھ پہننے چاہیے. جی یہ لے لیں، ایک مائک لے لیں. کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس علم کے ساتھ یعنی عمل میں ایسی شدت اختیار نہ کریں کہ لوگوں کے لیے جو عید کے موقع ہیں وہ بھی پھیکے پڑ جائیں. ٹھیک ہے نا جی. جی تجمل کی جو بات آئی نا اس میں بس میں ایک چیز مردوں کے لیے تو ہے کہ خوشبو لگائیں، کپڑے جو ان کے پاس اویلیبل ہیں بہترین صاف ستھرا لباس پہنیں. اور تجمل جب عورتوں کے لیے آتا ہے نا تو بہت ایکسیس اختیار کر جاتا ہے. بس صرف اس میں خیال رکھیں جب آپ مسجد آ رہی ہیں اور عیدگاہ میں آ رہی ہیں، وہاں پہ مرد بھی ہیں سب بھی ہیں، پورا پردے کا اہتمام کر کے آئیں. زینت کا اظہار نہ کریں کیونکہ اتنے اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں لڑکیاں اور عورتیں اور ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں، سادگی میں بھی وقار ہے. پھر گھر جائیں اپنے شوہر اپنے محرم کے سامنے جو زینت اختیار کرنی ہے وہ اختیار کریں، لیکن مسجد آتے وقت پلیز خیال رکھیں اس چیز کا. ہمارے پاس ریورس ہوتا ہے نا، ہم مسجد آتے ہوئے جب ظاہر ہے بڑی گیدرنگ ہو رہی ہوتی عید کی تو پھر وہ ہر پردے طرح کا کی خیال پوری رکھیں. زینت ہو جاتی. گھر جا کے کیونکہ اب آپ کو یہاں پہ تو خود ہی تھوڑے بہت کلیننگ بھی کرنی، کچن میں بھی جانا ہے، تو پھر آپ جا کے کیجول سے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، جولری بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں کہ اب گھر کیا میں فائدہ. گھر میں بھی رائٹ یہی ہمارا حال ہے نا. گھر میں فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، لازماً ڈنرز جی ہوتے ہاں ہیں، لنچ فیملی ہوتے ہیں، گیدرنگ کے وقت پھر تیار ہو جاتے ہیں، ہاں. پھر لوگوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ جو بیچارے اپنے گھر والے ہیں لیکن جن پھر کے لیے سب سے زیادہ زینت اختیار کرنے کا حکم لیکن ہے، ان کے لیے نہیں ہم کرتے. لیکن بہت عجیب سا ماحول ہوتا ہے، اتنی لمبی لمبی پارکنگ سے عورتیں اتنی سجی سجی چلی آ رہی ہے، مجھے بڑی تکلیف سی ہوتی ہے بہت. میں کہتی ہوں ظاہر تھوڑا ہے پڑھا خیال نہیں ہے رکھیں. نا. ہاں تھوڑا سا خیال رکھیں بس. اب جب علم آتا ہے تو پھر ہی اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. ہم بھی اسی طرح تھے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں الحمدللہ معاف اللہ کا فرمائے. شکر. تو الحمدللہ علم کے ساتھ ہمیں اس تو چیز کا بس مین چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اعتدال ہو. دوسرا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات عمر رضی اللہ عنہ کو کہی کہ یہ ایسا لباس ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو کیونکہ وہ شخص وہ چیز آف لمٹ سی مردوں کے لیے، حدود سے باہر جا کے، یعنی سلک کیونکہ مردوں پہ ریشم ان کے لیے جائز نہیں ہے پہننا. صرف پہننا جائز نہیں ہے، بیچنا لینا اور دینا جائز ہے نا. کیونکہ حرام چیزوں کی بھی دو قسمیں نا، ایک وہ حرام ہے جس کا بیچنا لینا دینا رکھنا کچھ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شراب ہے، وہ اس طرح کے گوشت ہیں جو بھی کچھ ہے. اور یہ حرام وہ ہے جو صرف پہننا منع ہے، اس کو ایکسچینج کرنا. اور پھر اس میں بھی کئی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اب مزید رولنگز اس بارے میں آ گئی ہیں کہ کس حد تک کیا ریشم کا ایک دھاگا بھی نہ ہو یا کچھ. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جیسے جو اوپر سے کلوکس یا روبس پہنے جاتے ہیں، ایون امام حرم پہنتے ہیں یا دیگر جو مسلم کنٹریز کے ڈگنیٹریز ہیں، وہ جب اوپر کے اپنے خاص خلعت جسے کہتے ہیں وہ پہنتے ہیں، تو اس پہ اگر تھوڑا بہت کچھ مینا کاری یا کوئی اس قسم کی چیز ہوئی بھی ہے تو اس کو بعض لوگوں نے الاؤ کیا کہ نہیں یہ کمپلیٹ لباس نہیں ہے، یہ اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی تھریڈ لگا ہوا، جیسے وہ ان کے ٹائرز اسٹرنگز ہوتے ہیں. لیکن جو احتیاط کرتے ہیں وہ خاص طور پہ اس کی بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یعنی پیور ریشم نہ لیں. آج کل تو ہر چیز اتنی سنتھیٹک ہو گئی ہے وچ لکس لائک ریشم. اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں کہ سنتھیٹک چیز ہے، اگر ایکچوئل ریشم نہیں ہے تو پھر لوگوں پہ تان نہ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں، اب ہمارے لیے سلک ہے تو ہم کہیں گے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک سلک، تو پھر ہم ان کو بعض اوقات کوئی منفی جملہ کہہ کے ڈس اپروو کر دیں گے. کیونکہ ہم نے ایک دو حدیثیں پڑھ رکھی ہیں نا، ہمارا علم بہت زیادہ ہو گیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر اہل علم یا جو لوگ دین کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اگر ان سے کوئی ایسی چیز دیکھیں تو ان کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلک نہ ہو، اٹ لکس لائک سلک. لیکن اگر آپ عید کی نماز یا مساجد سے علاوہ دیکھیں، اب آج کل فنکشنز میں شادیوں میں مرد حضرات کے کپڑے کیسے ہو گئے، سبحان اللہ. یعنی وہ ایک وقت تھا کہ جب صرف برائڈل جوڑوں پہ بہت زیادہ
فوکس ہوتا تھا. اب کمپٹیشن میں اس طرف بھی آ گئے. جی کلر تھیم تو میچ کرتے ہی ہیں، لیکن تھوڑی سی وہ فینسی ہونا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ فینسی کپڑے پہننا شروع ہو گئے. اس سے کیا بات آتی ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ سلک نہیں ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جنرلی اس کی سینس کیا ہے؟ زینت والا لباس تو عورت کے لیے ہے. مرد جو اس طرح کی زینت والے لباس جس پہ کام ہوا ہوا ہے، جس پہ بہت سیکوینس لگے ہوئے ہیں، جو بہت شائن کر رہا ہے، وہ مردوں کی وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ دیر ہیز ٹو بی لائک اے لٹل بٹ آف اے شوونزم. آدمیوں کا تھوڑا ایک رف اینڈ ٹف والی جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ وہ اسی طرح کی چیزیں. پتہ نہیں اب آگے کچھ سالوں میں کیا ہونے والا ہے. اب آلریڈی کافی کمپٹیشن ٹائٹ ہو گیا. جی ہاں اللہ عالم. اب وہ ٹرینڈز اور فیشنز اور ڈیزائنرز کے چکر میں پڑھ کے تھوڑا سا کام بگڑتا جا رہا ہے. تو بہرحال جہاں ہو سکے اخلاق کے ساتھ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بتا دیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی سلک کا کوئی شیروانی بن رہی ہے یا سلک کا کوئی ایسا لباس بن رہا ہے، وہاں پر بتا دیا جائے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. بعض اوقات لوگوں کو علم نہیں ہوتا. کئی کپڑے ہم نے خود یعنی بچپن میں دیکھے کہ بڑوں میں کامن تھا کہ جب کسی کو بہت ایکسپینسو مردانہ جوڑا دینا ہے تو وہ فلاں مٹیریل کا دینا ہے، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس مٹیریل میں تو سلک ہوتا ہے اور وہ تو ٹھیک نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے. لیکن ایز اے سوسائٹی سب اس میں انوالو تھے. اس وقت شو والی بات نہیں تھی، اس وقت یہ تھا کہ لا علمی اتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا. تو جی مائک. آئی ہیو نو آئیڈیا ویلویٹ میں سلک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا. یہ آپ دیکھ لیں. اصل میں فیبرکس کا بھی یہ ہے کہ جیسے ہم بعض اوقات کھانے پینے کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ دوسرے مٹیریلس کے کوئی چیزیں لیں، مثلا جیکٹس لیتے ہیں ہم، تو اس میں بھی چیک کرتے ہیں نا کہ لیدر کون سا ہے، کوئی غلط قسم کا لیدر نہ ہو جو ممنوع ہے، رائٹ. تو اسی طرح کوئی بھی فیبرک لے رہے ہیں، اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کتنے % کاٹن، کتنے % سلک یا کتنے % کیا ڈیٹیل دی ہوتی ہے نا اکثر کپڑوں میں جو ریڈی اسٹیشن ہے، تو وہ چیک کر لیں تاکہ شک نہ رہے، کیونکہ شک سے بچ جانا چاہیے. جی سسٹر نائلہ. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم چونکہ ہم ملٹی کلچر میں بھی رہتے ہیں تو ہم بعض دفعہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے علاوہ بھی جب ہمیں کہیں سے گفٹ بھی آتا ہے تو ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر کوئی ایسا گفٹ آ رہا ہے جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ہم اس کو پاس آن کر دیں. جی کسی کا دل توڑنے کی بجائے کہ آپ ان کو ایک دم سے ریجڈ ہو جائیں اور اس طرح سے منع کر دیں کہ یہ تو ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے، تو ایک غلط امپریشن جاتا ہے. ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک میرا کوشچن تھا جو کنفیوژن مجھے ہو گئی کہ صلاۃ الخوف کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک کوئی اسپیشل صلاۃ کی بات کر رہے ہیں یا دوران جنگ اگر نماز کا وقت آ گیا تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے؟ صلاۃ الخوف خوف کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز ہے. عموماً اس میں جنگی حالات کے تحت ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض خوف کے موقع ایسے ہو سکتے ہیں. مثلاً وہی بات ہے ٹورنیڈو آ گیا ہے اور ساری ایویکیویشن ہو رہی ہے کسی جگہ سے، تو وہ بھی ایک خوف کا موقع ہے، آپ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، ایمرجنسی ہے، وہ بھی اس میں آ سکتا ہے. کل آپ لوگوں کے لیے فیئر پیئر کی ایک پوسٹنگ اسلام کی ہوئے کا لنک آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دیا گیا تھا اسٹوڈنٹ گروپ میں. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اچھا اسی کلاس کے اینڈ میں ہی شاید پوسٹ کر دیا تھا. تو اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ ایگزیکٹلی کیا طریقے ہیں اور کیا علماء نے اس بارے میں کہا ہے، تو اس کو کسی وقت آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ. آگے سسٹر آسیہ ایک کوسچن، یہ جو صلاۃ الخوف کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا نا کہ 2 رکعت وہ پڑھ رہے ہیں اور ایک جماعت سے جی اور ایک الگ سے، مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تو اسٹل حالت نماز میں ہیں، وہ کیا آن گارڈ ہونے کی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں؟ جی جی بالکل. آپ وہ جو میں نے پوسٹ کیا نا آرٹیکل اچھا وہ Q&A، اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کیا ہے اور کیوں ہے. اس کو لمبا ہے تھوڑا سا، تسلی سے بیٹھ کے فوکس سے پڑھ لیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی آگے کنٹینیو کرتے. باب المشی والرکوب فی العید والصلاۃ قبل الخطبۃ بغیر اذان ولا اقامت. مشی پیدل چلنا، والرکوب سوار ہو کے جانا، الی العید عید کے لیے، والصلاۃ قبل الخطبۃ خطبے سے پہلے نماز، بغیر اذان ولا اقامت اذان اور اقامت کے بغیر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز میں پیدل بھی جا سکتے ہیں، سوار ہو کے بھی جا سکتے ہیں، اور عید کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی اور اذان کے بغیر ہوگی اور تکبیر کے بغیر ہوگی. فرق ہے دوسری نمازوں سے اس میں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاس
عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی الاضحى والفطر ثم یخطب بعد الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اضحیٰ کے دن اور فطر کے دن، پھر خطبہ دیتے تھے نماز کے بعد۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی عطاء عن جابر بن عبد اللہ قال سمعته یقول، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے یوم الفطر عید الفطر کے دن، فبدأ بالصلاۃ تو آپ نے ابتدا کی نماز کے ساتھ، قبل الخطبتی خطبے سے پہلے، یعنی مراد کیا ہے کہ عید کی نماز میں پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ فرمایا۔ قال کہا ابن جریج نے، وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ اور مجھے عطا نے خبر دی، ان ابن عباس ارسل الی ابن الزبیر کہ ابن عباس نے ابن زبیر کو کہلا بھیجا، فی اول ما بویع لہ بالکل ابتدائی حصے میں جب ان کی بیعت کی گئی، اور ان کی بیعت کی گئی تھی 64 ہجری میں یزید بن معاویہ کے وفات کے بعد۔ انہ لم یکن یؤذن بالصلاۃ یوم الفطر، ابن عباس نے ابن زبیر کو کیا کہلا کے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کی آذان نہیں دی جاتی تھی، یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے آذان نہیں دی جاتی تھی، لہٰذا اس نماز سے پہلے کوئی آذان نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ اور کیا کہا دوسری بات کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابن عباس اور خبر دی مجھ کو عطا نے ابن عباس ہی سے، وَعَنْ جابر ابن عبداللہ اور جابر بن عبداللہ سے، قالا دونوں نے کہا، لم یکن یؤذن یوم الفطر کہ اذان نہ دی جاتی تھی عید الفطر کے دن، ولا یوم الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے دن بھی اذان نہیں دی جاتی تھی۔ وعن جابر ابن عبداللہ اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال سمعتہ یقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام کھڑے ہوئے، فبدأ بالصلاۃ آپ نے ابتدا کی نماز کے ساتھ، ثم خطب الناس پھر لوگوں کو خطبہ دیا، بعد اس کے بعد، فلما تو جب فارغ ہوئے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزل تو اترے، یعنی کس سے اترے؟ ممبر سے، فأتی النساء تو عورتوں کے پاس آئے، فذکرہن تو ان کو نصیحت کی، وہو یتوکأ علی ید بلال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ٹیک رکھے ہوئے تھے حضرت بلال کے ہاتھ پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا یا اس کا ایک طرح سے سہارا لے رکھا تھا۔ وبلال باسط ثوبہ اور بلال جو تھے وہ اپنے کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، یلقی فیہ النساء ڈال رہی تھی اس میں عورتیں، صدقۃ صدقہ۔ قلت لعطا میں نے عطا سے کہا، اترا حقا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لازم ہے، حق ہے، علی الامام امام کے اوپر، یعنی امام کے اوپر لازم ہے، الآن اب بھی، ان یأتی النساء کہ وہ عورتوں کے پاس آئے، فیذکرہن پھر ان کو نصیحت کرے، حین یفرغ جب وہ فارغ ہو جائے، یعنی خطبے سے، مردوں کو خطبہ دے کر۔ قال ان ذلک لحق علیہم تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے ان پر، یعنی ائمہ پر، وما لہم الا یفعلوا اور کیا ہے ان کو کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ جو آخری حصہ ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کیا عمل کیا، سب سے پہلے تو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز الگ سے خطبہ عورتوں کو نہیں دیتے تھے، عید کے دن دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے دن کراؤڈ بڑا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے کہ خاموشی کے باوجود عورتیں، چونکہ پہلے یہ باتیں بہت ڈسکس ہو چکی کہ کس وجہ سے جماعت میں سب سے پیچھے ہوتی تھی، بالکل آخری حصے میں ہوتی تھی، لہٰذا ان تک پوری طرح بات نہیں پہنچتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو براہ راست عورتوں کو سمجھائے جانے چاہیے اور اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کا خطبہ دے چکے تو عورتوں کے پاس بطور خاص آئے اور ان کو کچھ نصیحت کی۔ اس کا آگے کی حدیث میں ذکر آئے گا کہ وہ نصیحت کیا تھی، پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں، کچھ تفصیل آگے آ جائے گی، آپ دہرا لیں گی۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرتے وقت اگر انسان اپنے دوست کا یا ساتھی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے تو اس سے اس خطبے میں یا اس تعلیم میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ وہاں پر بیٹھے نہیں تھے بلکہ کھڑے ہو کر ہی دے رہے تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے آ رہے تھے. پھر جب آپ فرما رہے تھے خطبہ عورتوں کے لیے خاص طور پر، تو آپ نے ہاتھ ان کا پکڑا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا جو تھے وہ پھیلائے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کی تلقین کی تھی، تو ہر خاتون اپنا کچھ نہ کچھ صدقے کا حصہ اس میں ڈال رہی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے بھی اجر کم نہیں ہوتا اگر نیت اللہ کی رضا ہو. اور پھر کیا ہوا کہ وہ خطبہ دے کے آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی یہ کام کیا جانا چاہیے کہ مرد علماء جو ہیں وہ عورتوں کو خاص طور پر الگ سے تلقین کرے؟ تو ان کے استاد بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں، یہ ان پر لازم ہے. یعنی یہ ایک طرح سے سنت کی پیروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا تو باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. کیونکہ اصل غرض کیا تھی اس خطبے کی؟ کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے. تو عورت کی تعلیم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضروری تھی، جبکہ صحابہ کرام، ان کے شوہر اور بھائی وغیرہ انہیں سکھانے والے موجود تھے، تو اس کے بعد کے دور میں بھی ضروری ہے. اس سے ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مرد استاد عورتوں کو تعلیم دے سکتا ہے اور دینی چاہیے بوقت ضرورت، کیونکہ بعض اوقات کسی خاص فیلڈ میں ماہر خواتین موجود نہ ہوں تو اس صورت میں زیادہ ضروری ہے. لیکن اگر موجود ہوں بھی اور وہ اویلیبل نہ ہو یا اس کے لیے پاسبلٹی نہ ہو تو مرد استاد سے پڑھنے میں حرج کی بات نہیں ہے. باب الخطبۃ بعد العید، عید کے بعد خطبہ دینا. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العید مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ میں سے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ. حضرت علی کا نام نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت حدیث بیان کر رہے ہوں جب حضرت علی کے دور خلافت ابھی آیا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں حضرت علی کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی. پھر اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت علی کے دور میں جو مرکز تھا وہ مدینہ کی بجائے کوفہ میں منتقل ہو گیا تھا، تو پھر جہاں امام ہوتا ہے وہ وہیں پر نماز پڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے طرز عمل کو کوٹ نہیں کیا. لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ حضرت علی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرنے والے تھے، وہ بھی فالو کرنے والے تھے. یہاں یہ بتانا یہ چاہتے ہیں فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، کہ ان تمام کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے. یہ بات بار بار کیوں آ رہی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ عید کی نماز جمعے کی نماز سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. جمعے کے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، جبکہ عید کے دن نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس سنت کو کچھ بدلنے کی کوشش کی گئی تھی مروان کی طرف سے، اس نے یہ رواج ڈالا تھا کہ خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، اور وجہ اس نے اپنا خوف بتایا تھا کہ اگر میں پہلے نماز پڑھا دوں تو ہمارا خطبہ سننے کے لیے کوئی بھی یہاں بچے گا نہیں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اور کا عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے اگر بعد میں کوئی ایسا رواج پڑ بھی جائے اور لوگوں میں عام ہو بھی جائے تو بھی اصل بات کیا ہے اور اہم بات کیا ہے کہ کس چیز کا اہتمام کیا جائے؟ اسی چیز کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اگلی حدیث ہے حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ. اس حدیث میں بھی وہی مفہوم ہے جو پیچھے ہے. اس میں ابن عمر راوی ہیں اور اس سے پچھلی میں ابن عباس. ابن عمر 2 صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ابن عباس 3 کا کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها. یہاں ایک اور نیا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے بس عید ہی کی 2 رکعتیں پڑھی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی. یعنی مثلاً آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں
تو عیدگاہ کے نفل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد آپ پڑھتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے باب میں آپ نے پڑھا کہ جب وہ جمعہ پڑھا رہے تھے اور ایک شخص آ کے ایسے ہی بیٹھ گیا تو اس سے کہا گیا کہ پہلے اٹھ کے اپنی نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھو. اور پھر حدیث بھی آپ نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتے اور 2 جو تھے وہ ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور وہ تمام چیزیں. اور وہاں پر امام بخاری بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں تو جمعے سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن جہاں تک عید کا تعلق ہے تو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید کی نماز پڑھی، اس سے پہلے کوئی نوافل یا کوئی سنتیں یا کوئی اور نماز نہیں ادا کی. اور اس طرح عید کے بعد بھی نہیں پڑھی، یعنی لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، نہ تو عید سے پہلے نماز کوئی پڑھی اور نہ اس کے بعد پڑھی. ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقہ، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا صدقہ کا. فجعلن یلقین، تو وہ اپنے زیورات ڈالنے لگی. تلقی المرأة خرصها وسخابها، تو ڈال رہی تھی عورت خرصها اپنی بالی، وسخابها اور ہار، یعنی اپنے گلے کے زیور اور جو کانوں کے زیورات تھے وہ نکال کے ڈال رہی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں عورتیں جب آئیں تو زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن زینت چھپا کے آئیں. اب ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، اگر آپ بعض اوقات اس کتاب میں بھی حاشیے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ عورت عیدگاہ آئے تو زیور نہ پہن کے آئے یا زینت نہ کر کے آئے. نہیں، وہ اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، وہ زیور بھی پہن سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ ان زیورات اور کپڑے کی حفاظت کیسے کرنی ہے یا اس زینت کو اس نے چھپانا کیسے ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہ افراد سکھاتا نہ تفریط، نہ ادھر کی شدت نہ ادھر کی شدت. تو یہاں اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیورات اگر انہوں نے پہنے ہی نہ ہوتے اور زیور پہن کر عیدگاہ جانا منع ہوتا تو وہ پھر صدقہ کہاں سے کرتی. اور آپ سب سے پہلے تو انہیں یہ کہتے کہ یہ زیور کہاں سے نکال رہی ہو، یہ کیوں پہن کے آئی ہو، یہ تمہیں کس نے کہا. لیکن وہ حضرت بلال لے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل قریب ہی کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور آپ نے کسی عورت کو یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد تم رنگ نہیں پہننا اور آج کے بعد تم کانٹا نہیں پہننا یا گلے میں کچھ نہیں پہننا. نہیں، زیور جو ہے وہ عورت کی پہچان ہے، عورت کی زینت ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے خاص طور پر عورت کی پہچان کہ افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. اور حضرت اسامہ کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے، جب ان کو چوٹ لگ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے. تو گویا اس کے لاڈ کر رہے تھے اس طرح. تو یہ کہنا کہ زیورات جو ہیں وہ عورت کے لیے اسراف ہے یا نہیں پہننا چاہیے، یہ دین میں ایک حد سے بڑی ہوئی بات ہے جس سے دین پھر اتنا سخت ہو جائے گا کہ قابل عمل نہیں رہے گا. تو ہم نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا زبید قال سمعت الشعبی عن البراء ابن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جس سے ہم دن کی ابتدا کریں گے وہ کیا ہے، ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹیں گے، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعل ذلك، جس نے ایسا کیا. اس سے ایک اور ترتیب پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی چیز نماز، خطبہ، عیدگاہ سے واپسی اور قربانی، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، یعنی قربانی نمبر 3 ہوگی. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی کتاب المناسک میں آئے گا کہ عید کے دن، وہ عید جس میں لوگ حج کر رہے تھے، یعنی جو 10ویں تاریخ تھی ذوالحج کی، تو اس دن جب حج کے دوران کچھ لوگوں نے پہلے رمی کر لی، کسی نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے بال پہلے ترشوا لیے یا منڈوا لیے، تو اس میں جو شخص آپ کے پاس آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے یہ کر لیا، تو آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. دوسرا آتا میں نے رمی پہلے کر لیا، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. تیسرا آتا میں نے حلق کر لیا، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، عید کے دن جب ہم مسلمان یہاں پر بیٹھے عید کر رہے ہوں گے تو اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا. لیکن جو لوگ منا میں ہیں، اگر وہ پہلے قربانی اور بعد میں رمی یا پہلے رمی اور بعد میں سر منڈواتے ہیں تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. وہاں ترتیب بدلی جا سکتی ہے، یہاں ترتیب نہیں بدلی جا سکتی. پھر آپ نے کیا فرمایا، فمن فعل ذالک، جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا. ومن نحر قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فانما هو لحم، تو وہ تو بس ایک گوشت ہے، قدمہ لأہلہ، جو اس نے اپنے گھر والوں کی خدمت میں پیش کیا، لیس من النسک فی شیء، اس کا اس خاص قربانی سے یعنی نسک سے کوئی تعلق نہیں. اور نسک سے مراد یہاں وہ قربانی جو بطور شاعر کی جاتی ہے.
فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص کہنے لگا، یقال له ابو بردہ بن نیار، جس کا نام ابو بردہ بن نیار تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذبحت، میں نے ذبح کر لی، یعنی میں تو عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر کے آ گیا ہوں، وعندی جزعۃ، اور میرے پاس 1 سال کی بچیا یعنی گائے کا بچہ ہے، خیر من مسنۃ، جو زیادہ بہتر ہے 2 سالہ بکری سے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اجعلہ مکانہ، اس کو اس کی جگہ تم قربان کر دو، ولن توفی او تجزی عن احد بعدک، لیکن اس کے بعد یعنی تیرے بعد یہ بات کسی کو کافی نہ ہوگی، یعنی آپ کی یہ گنجائش یا رخصت جو تھی یہ صرف ابو بردہ کے لیے تھی، اس کے بعد کسی اور کے لیے نہیں، کہ 2 سالہ بکری ذبح کرنا یا 2 دانت کی بکری جو ہے وہ دوندی جسے کہتے ہیں وہ ذبح کرنا ضروری ہے، لیکن وہ شخص چونکہ پہلے بھی ایک کر چکا تھا عید سے پہلے، اب وہ قربانی تو اس کی انویلڈ ہو گئی، اس کو اب دوبارہ ایک اور کرنی تھی، لہٰذا آپ نے وقتی طور پر اس کو رخصت دی، لیکن فرمایا اس کے بعد کوئی اور ایسا نہ کرے، کیونکہ اس کو تو حکم معلوم نہیں تھا، لیکن اب واضح ہو گیا اور آئندہ سب لوگوں کو یہ حکم پتہ ہونا چاہیے۔ باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم، وقال الحسن نهوا ان يحمل السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا۔ باب ما یکرہ، جو ناپسند کیا جاتا ہے، من حمل السلاح، اسلحہ اٹھانے میں سے، فی العید، عید کے دن، یعنی عید کے دن اسلحہ سجا کر نہ جائیں، والحرم، اور حرم کے اندر۔ حرم کیا ہے؟ ایک تو مکہ ہے اور دوسرا مدینہ، مدینہ کا جو اندرونی حصہ ہے آپ نے اس کو بھی حرم قرار دیا۔ وقال الحسن، اور امام حسن بصری کہتے ہیں، نہو، لوگ روکے گئے، منع کیے گئے، ان یحمل السلاح، کہ وہ اسلحے کو اٹھائیں، یوم عید، عید کے دن، الا ان یخافوا عدوا، مگر یہ کہ وہ دشمن سے ڈر رہے ہوں، یعنی جنگ کا خطرہ ہو، تو پھر عید کی نماز بھی اسلحے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، ادروائز بلا ضرورت شہروں میں گزرتے ہوئے ہتھیار سامنے عیاں لے کے چلنے سے منع کیا گیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو لگ جائے۔ اس دور میں جیسے تیر بھالے وغیرہ تھے تو ان کو بھی منع کیا گیا، اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس انداز میں کوئی پسٹل یا کوئی اور چیز لے کے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اچانک گولی لگ جاتی ہے۔ اس قسم کا اسلحہ کھول کے رکھنے سے یا سجا کے نکلنے سے بغرض فخر و غرور اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر آپ تیار رہ کے جا سکتے ہیں اسلحے کے ساتھ بھی۔ حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكيني قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ ہی تھا جب کہ انہیں لگ گئی سنان، سن کہتے ہیں نا دانت کو، یعنی نوکیلا حصہ، الرمح نیزے کا، نیزے کی چونچ یا نیزے کا نوکیلا حصہ ان کو چبھ گیا، فی اخمص قدمہ، ان کے پاؤں کے تلوے میں، فلزقت قدمہ بالرکاب، تو چمٹ گیا ان کا پاؤں رکاب کے ساتھ، کیونکہ وہ نکل کے نیزہ ہونے لگا تو وہ پاؤں ساتھ جڑ گیا۔ فنزلت، تو میں اترا، یعنی سواری سے، رکاب کس کی ہوتی ہے؟ گھوڑے کی ہوتی ہے۔ فنزعتها، تو میں نے اس کو کھینچ کے نکالا، وذالک بمنن، اور یہ منا میں تھا، یعنی منا کے اندر یہ ہوا کہ وہ جا رہے تھے اور ان کے پاؤں میں نیزے کی بھال چبھ گئی۔ فبلغ الحجاج، حجاج بن یوسف جو تھا وہ بھی وہاں حج کر رہا تھا، اس کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ فجعل یعودہ، حجاج حضرت عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا، یعود عیادت۔ فقال الحجاج، تو حجاج نے کہا، لو نعلم من اصابک، اگر ہم جانتے کہ کس نے تجھ کو یہ تکلیف پہنچائی، اصابک پہنچایا تجھ کو، یعنی یہ نیزہ مارا۔ فقال ابن عمر، تو ابن عمر کہتے ہیں، انت اصبتنی، تو نے ہی یہ نیزہ مجھے مارا ہے، حالانکہ ڈائریکٹلی اس نے نہیں مارا تھا، لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہ تو نے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اس طرح لوگ لے کے اسلحہ ننگا نکلیں، تو اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہت مخالفت کرتا تھا حجاج، 2-3 وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو عبداللہ بن زبیر کی مخالفت سے روکا تھا، لیکن وہ نہ مانا، اس لیے بھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو خانہ کعبہ پر منجنیق لگانے سے، جو کہ ایک توپ کی طرح ہوتی ہے، منع کیا کیونکہ اس سے کعبہ کو نقصان پہنچا تھا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر حجاج اور عبداللہ بن عمر کے درمیان تعلقات جو تھے وہ درست نہیں تھے۔ لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ پھر بھی یہ لوگ بغاوت نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ امیر الحج ہے تو ہو، لیکن جو حق بات ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہی مجھ کو مارا۔ قال وکیفا، اس نے کہا کہ وہ کیسے، میں نے کیسے مارا، میں تو نہیں تھا یہاں۔ قال حملت السلاح فی یوم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تم نے اسلحہ اٹھایا اس دن، لم یکن یحمل فیہ، جس دن اسلحہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، یعنی منا میں اسلحہ نہیں لایا جاتا تھا،
لیکن تم نے اپنی شان و شوکت کے لیے ایسا کیا، لہٰذا تم ہی ذمہ دار ہو۔ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، اور تم نے حرم میں اسلحہ داخل کر دیا۔ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ، اور اسلحہ حرم میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثني اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص عن ابیہ قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده۔ اب یہ ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت ابن عمر کے پاس تھا جب حجاج آیا۔ فقال کیف ہوا، اس نے کہا یہ کیسے ہیں؟ فقال صالح، تو انہوں نے کہا اچھا ہوں۔ قال، اس نے پوچھا من اصابک، آپ کو یہ کس نے مارا ہے؟ قال اصابنی من امر بحمل السلاح، تو انہوں نے کہا کہ پہنچا مجھ کو اس کے حکم سے جس نے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا ہے، یعنی جس نے ہتھیار اٹھانے کو کہا اس کے اٹھانے کے حکم دینے کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی۔ فی یوم لا یحل فیہ حملہ، اس دن کے جس دن ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں یا اس کا اٹھانا حلال نہیں، یعنی الحجاج، مراد تھی ان کی کہ حجاج۔ باب التبکیر للعید، تبکیر بکرہ، جلدی جلدی جانا عید کے لیے، صبح سویرے عید پڑھنا۔ وقال عبداللہ ابن بسر، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کننا فرغنا فی ہذہ الساعۃ، کہ یقیناً ہم فارغ ہو جاتے تھے اس گھڑی میں، یعنی صبح صبح نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وذالک حین التسبیح، اور یہ اس وقت یعنی جس وقت نفل پڑھنا درست ہوتا ہے۔ تسبیح سے مراد نفل ہیں، یعنی صبح کے نفل جن کو اشراق کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ سورج جب ایک نیزہ یا دو نیزے کے برابر اونچا ہو جاتا ہے تو اس وقت عید پڑھنے کا افضل وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاخیر سے جب سورج خوب چمک اٹھے تو وہ مسنون وقت نہیں ہے، پڑھی تو جا سکتی ہے لیٹ بھی، لیکن افضل وقت کیا ہے کہ جلد سے جلد پڑھ لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نماز عید الفطر کب ادا کرتے تھے؟ جب سورج دو نیزے کے برابر ہوتا تھا، اور عید الاضحیٰ اس سے بھی ارلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں تو میٹھا کھا کے جانے کا کہا گیا اور کھجوریں کھا کے، اگر کوئی 3 یا 5 کھجوریں کھا لیتا ہے تو دن بھر کا ناشتہ ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن عید الاضحیٰ میں ایک طرح سے روزے کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد واپس آ کے سب کو قربانی بھی کرنا ہوتی ہے، اس لیے اس کو اور بھی جلدی، یعنی یوں سمجھیں کہ عید الاضحیٰ اس وقت جب سورج ایک نیزے کے برابر ہوتا، اوپر آتا، اور عید الفطر جب 2 کے برابر، تھوڑا سا ان میں بھی فرق رکھا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ان تمام سنتوں کی پرواہ نہیں کی گئی، اور دیگر وجوہات اور مجبوریوں کو سامنے رکھ کے نمازیں لیٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر قربانی میں تاخیر اور ایک افراتفری کا سما ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ کھلے میدان میں پڑھنی ہوتی ہے تو اتنے ٹینٹ وغیرہ تو نہیں لگائے جا سکتے، اس لیے شدید گرمی میں بھی اگر سورج ابھی نکلا ہی ہے اور عید پڑھ لی جاتی ہے اور لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بہت تاخیر کی جائے۔ اور ان ساری وجوہات کو ایک طرف رکھیں، اصل بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال، یہاں حضرت براء روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الاضحیٰ کے دن یوم النحر، نحر کہتے ہیں قربانی کو، تو عید الاضحیٰ کے دن کو یوم النحر بھی کہا گیا۔ یوم النحر کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ نہیں کہتے اس دن کو، اس کو وہ یوم النحر کہتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر کو خطبہ دیا، پھر کیا فرمایا؟ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلی فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء فقام خالی ابو بردة بن نیار فقال یا رسول اللہ انا ذبحت قبل ان اصلی وعندي جزعة خیر من مسنة قال اجعلها مکانها۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اس قربانی کی جگہ بکری کی بجائے تم یہ بچھیا کر سکتے ہو۔ او قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن احد بعدك، آپ نے فرمایا اچھا تم تو ذبح کر لو لیکن تمہارے بعد اتنی چھوٹی بچھیا کی قربانی جو ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث پیچھے ہم چکے پڑھ چکے ہیں، یہاں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ یوم النحر وہاں کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کو عام بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی عید کے لیے دوسرا نام بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کی بجائے یوم النحر سے مراد عید الاضحیٰ ہی ہوتی ہے، یعنی آلٹرنیٹلی دونوں لفظ آ سکتے ہیں۔ باب فضل العمل فی ایام التشریق، ایام تشریق میں افضل ترین عمل۔ یہ ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ تشریق کا جو روٹ ہے وہ تو شین ر قاف ہے، شرق، اور شرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مشرق یعنی سورج کا طلوع ہونا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب سورج نکلتا ہے اس وقت عید پڑھی جاتی ہے،
ویسے تو آپ دیکھیں کہ دن کی ابتدا وہ فجر کے وقت سے ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے، لیکن تشریق یہ ہے کہ عید کی نماز اندھیرے میں نہیں پڑھی جائے گی اگرچہ دن شروع ہو چکا ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا کب ہو جاتی ہے، یعنی چاند کے نکلنے کے وقت سے. چاند کا یہ مطلب ہے کہ جب ہلال نکلتا ہے، یہ نہیں کہ اگر آخری تاریخوں میں سویر کو چاند نکل رہا ہے تو ہم اس کو وہیں پہ لے جائیں گے. مراد یہ کہ مغرب ایک دن کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دن شروع ہو چکا ہے لہٰذا ہم رات کو ہی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تاکہ سویرے سویرے قربانی کر لیں، تو ایسا نہیں کر سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا اس وقت یہ کام ہوگا، یعنی شروق کے ساتھ مراد ہے. اور اصل میں ایام ذی الحج کو ایام تشریق بولا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 کو. اور عید کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 تاریخ کو. تو عید والے دن کو تو یوم النحر کہا گیا، اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں ان کو تشریق کہا گیا. اس میں کیا کرنا چاہیے آگے بتایا جائے گا. یعنی یہاں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ عید کے دن کا افضل ترین عمل کیا ہے. یعنی ٹھیک ہے قربانی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن کوئی اور کام بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقال ابن عباس کہتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ذکر کرتے ہیں اللہ کا معلوم دنوں میں. معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ایام حج. اور یہ کون سے ہیں؟ ایام العشر، حج کے دن، یعنی 10 دن ذی الحج کے، یعنی 10 دن وہ ذو الحج کے جو ہیں، کیونکہ احرام کب باندھا جاتا ہے؟ 8 تاریخ کو. تو یہ پہلا سارا عشرہ جو ہے یہ بڑا مبارک ہے. والایام المعدودات ایام التشریق، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، ابن عمر اور ابو ہریرہ جو تھے نکل جاتے تھے دونوں بازار کی طرف. کب؟ فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں. یکبرانی، تکبیریں پڑھتے تھے. ویکبر الناس بتکبیرہما، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے. یعنی جب وہ پڑھتے تو اور لوگ بھی بازار سارا پڑھنے لگتا. وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور امام محمد بن علی جن کو امام باقر کہا جاتا ہے یہ بھی نفل نماز کے بعد تکبیر پڑھا کرتے تھے. اب یہ کون سی تکبیریں ہیں؟ یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن کی تکبیریں ہیں، اور یہ جاری رہتی ہیں کب تک؟ ایام تشریق، یعنی 13 تاریخ تک جاری رہتی ہیں. اور اس میں تکبیر کیا پڑھنی چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو عید الفطر ہوتی ہے اس میں بھی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور 2 طرح سے پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک یہ ہے. اور ایک ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ایک یہ بھی پڑھی جاتی ہے. ان میں سے جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ایک تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا نام معلوم دنوں میں کثرت سے وہ لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی تکبیر مراد ہے اس سے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی عید کے دن ہوتا ہے، تو بڑی عید کے دن صرف عید کے دن نہیں شروع ہوتا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کے عمل سے، جو وہ صرف ان کا تنہا عمل نہیں تھا بلکہ بازار میں جا کے کرتے تھے اور سب لوگ بھی شریک ہو جاتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس سنت کا علم تھا. لیکن علم ہونے کے باوجود بعض اوقات عمل میں بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہم میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو بہت سی سنتوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے کہ کس کو کتنی توفیق ملی. تو عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ دونوں نہ صرف یہ کہ خود تکبیریں پڑھتے بلکہ کیا کرتے؟ بازار میں نکل جاتے، اوروں کو بھی جا کے پڑھواتے، ان کو بھی یاد کروا دیتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں عید الفطر کے مقابلے میں 10 دن پہلے ہی یہ تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں، اور کب تک جاری رہتی ہیں؟ ایام تشریق تک. چلیں حدیث ریڈنگ کر لیتے ہیں. آج کی حدیث ریڈنگ 968، سیکنڈ لاسٹ حدیث، باب التبکیر الی العید. اس میں حدیث 968، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر
فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم 110 پر ریزیوم کریں گے، اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.